جمعیت علماء اسلام اس وقت بھی پارلیمنٹ میں آپ کی وکیل تھی، آج بھی پارلیمنٹ میں آپ کی وکیل ہے. ہر دینی طبقے کی وکیل ہے. اس سے پہلے جو اسمبلی گزری اس میں جمعیت علماء کے علاوہ کوئی بھی مذہبی جماعت نہیں تھی. کوئی بھی مذہبی جماعت نہیں تھی. اور ہماری جماعت اسلامی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا تھا. صرف جمعیت علماء اسلام کے چند اراکین تھے. ایک بل پیش ہوا تھا گھریلو خواتین پر عدم تشدد کا بل، آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ وہ بل کیا تھا؟ وہی تھا جیسے تحفظ حقوق نسواں بل پرویز مشرف کے دور میں پاس ہوا. ہمارے ارکان نے جس کی کاپیاں پھاڑی پھینکی لیکن نہیں مانے. عددی اکثریت تھی نہیں. گھریلو خواتین پر تشدد کے امتناع کا بل بڑے خوبصورت لیبل کے ساتھ تھا لیکن اس کے اندر کچھ اور چیز تھی. میں پھر تفصیل میں نہیں جائے بغیر ہی عرض کرتا ہوں. ایک وکیل نے کہا کہ اس کی ایک شک ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی پر، کوئی شوہر اپنی بیوی پر، کوئی بھائی اپنی بیٹی پر جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی تشدد نہیں کر سکتا. جسمانی تشدد تو مار پیٹ ہوتی ہے، یہ نفسیاتی اور ذہنی تشدد کیا ہے؟ کہا کوئی باپ اپنی اس بیٹی سے جو رات کو 2 بجے گھر آتی ہے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ کہاں سے آئی ہو. روکنا نہیں، وہ جسمانی تشدد میں آئے گا. سوال کرنا یہ نفسیاتی اور ذہنی تشدد میں آئے گا. مجھے بتائیے یہ مسئلہ اور یہ بے حیائی کا کلچر عام کرنا یہ صرف جمعیت علماء کا مسئلہ تھا یا پوری امت پاکستانی مسلمان قوم کا مسئلہ تھا؟ جمعیت علماء نے اس بل کو روکا. عددی اکثریت نہیں تھی، حکمت عملی سے روکا. کیا جمعیت علماء نے پوری قوم کی نمائندگی نہیں کی آپ کی؟